السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں کون کون سے احکامات نازل کیے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تعداد 88 اور رکوع 9 ہے اور یہ 20ویں پارے میں موجود ہیں۔ اس سورت میں 3 نامور شخصیات کے واقعات ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ قصص رکھ دیا گیا۔ پوری سورہ ہی قصہ موسیٰ و ہارون کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کر رہی ہے، اس لیے اس کا مرکزی مضمون اثبات رسالت ہے۔ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ رکوع نمبر 4 میں اور آیت نمبر 1 سے 13 تک بیان کیا گیا ہے۔ باطل کا انداز کہ وہ حق کے ماننے والوں کو فرقوں اور دھڑوں میں تقسیم کر کے ان کی طاقت توڑتا ہے اور پھر ان پر بلا روک ٹوک مشق ستم کرتا ہے۔ فرعون اپنی فسادی ذہنیت کے پیش نظر اپنی ماتحت رعایا کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ان کے لڑکوں کو قتل کرا دیتا ہے اور لڑکیوں کو زندہ رکھ کر ان سے خدمت لیتا ہے۔ اللہ نے کمزوروں اور ضعیفوں پر احسان کر کے انہیں دنیا کی قیادت پر فائز کرنے اور فرعون کو اس کی غلطیوں اور مظالم کی سزا دینے کا فیصلہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں پیدا کیا۔ ان کی ماں کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، جب تجھے اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے ایک تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دینا اور کچھ خوف نہ کرنا۔ چنانچہ ان کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ تابوت فرعون کے محل کے پاس سے گزرا تو دربانوں نے اس تابوت کو پکڑا اور کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا، اسے قتل نہ کرو، اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں، کیا عجب یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہم دونوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ چنانچہ بچے کو فرعون کے محل میں لایا گیا۔ اس عرصہ میں بچے کی بہن تابوت کا تعاقب کرتے ہوئے محل تک پہنچ گئی۔ بچہ کسی بھی دائی کے دودھ کو منہ نہ لگاتا تھا۔ تب اس کی بہن نے ماں کو پتہ بتایا۔ اس طرح اللہ بچے کو ماں کے پاس پلٹا لائے۔ بچے کا نام موسیٰ فرعون کے گھر میں رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قرطبی کا تعلق۔ یہ رکوع نمبر 5 میں اور آیت نمبر 40 سے 21 تک بیان کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ نے علم و حکمت عطا فرمائی۔ پھر ایک دن موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو ایک قبطی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ انہوں نے جاتے ہی قبطی کو مکہ مارا۔ مکہ لگتے ہی وہ گرا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ کو اسے قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ بہرحال انہوں نے اللہ کے حضور توبہ کی۔ اس عرصہ میں فرعون کے سپاہی ان کو تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ چنانچہ ایک مخلص شخص کی اطلاع پر آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ پھر وہ مصر سے مدین چلے گئے اور دعا کی، رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدین کی طرف ہجرت۔ یہ رکوع نمبر 6 اور آیت نمبر 22 سے 28 تک بیان کیا گیا۔ مصر سے نکل کر موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ دیکھا وہاں ایک کنویں پر لوگوں جانوروں کے ساتھ پانی لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں اور شرم و حیا والی 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ وہ چلی گئی، پھر ہٹ کر سائے میں بیٹھ گئے اور دعا کی، میرے پروردگار میری جھولی میں خیر ڈال دے۔ تھوڑی دیر گزری، ان لڑکیوں میں سے ایک لڑکی انتہائی شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی
اور اس نے کہا میرے بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بزرگ کے پاس گئے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ آپ نے ان کو اپنے حالت بتائے تو انہوں نے کہا اب کچھ خوف نہ کھاؤ، تم ظالموں کے خوف سے نکل آئے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تقریباً 10 برس حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی۔ اس عرصہ میں انہوں نے بکریاں بھی چرائی اور پھر 10 برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وطن واپسی کا پروگرام بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام منصب نبوت پر کیسے فائز؟ رکوع نمبر 7 میں اور آیت نمبر 29 سے 42 تک بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وطن واپسی پر جب کوہ طور پہنچے تو دور سے آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ اپنی اہلیہ سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں اسے انگارے لے آؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں اللہ ہوں، سارے جہانوں کا مالک۔ اس موقع پر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور آپ کو عصا اور ید بیضا کے 2 معجزے عطا کیے۔ پھر فرعون کے پاس توحید کی دعوت دینے کے لیے جانے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہارون کی درخواست کی جو اللہ نے قبول فرمائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ و ہارون فرعون کے پاس گئے، اسے ہر طرح سے سمجھایا اور توحید کی دعوت دی، اپنی نشانیاں اور معجزے دکھائے، لیکن اس نے ان معجزوں کو جادو قرار دیا۔ فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا میرے لیے ایک بلند و بالا محل تعمیر کرو جس پر کھڑے ہو کر دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کہاں رہتا ہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی فوج کو پانی میں ڈبو کر غرق کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہانوں کے لیے۔ یہ رکوع نمبر 8 اور آیت نمبر 43 سے 50 تک بیان کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو آپ وہاں موجود نہ تھے۔ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات کو ٹھیک طور پر بیان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے کہ کل کو تمہاری گرفت ہو تو یہ نہ کہہ سکو اگر ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے کوئی پیغمبر آتا تو ہم اس کا طریقہ ضرور اختیار کر لیتے۔ فرمایا ان سے کہیے اگر ان کے پاس قرآن سے زیادہ ہدایت دینے والی کوئی کتاب موجود ہے تو لے آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہیں، اور جو کوئی ہدایت خداوندی چھوڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں مواصلت، یہ رکوع نمبر 9 میں اور آیت نمبر 51 سے 60 تک بیان کیا گیا۔ ہم ہدایت بھیجتے رہے اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے دعوت ایمان کو بھی قبول کیا، انہیں ان کے صبر کا 2 چند اجر ملے گا۔ یہ لوگ بیہودہ بات سن کر اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہدایت دینا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں داخل نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم تیری ہدایت پر چلیں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، یہ نہیں سوچتے کہ حرم مکہ کا امن ہم نے انہیں عطا کیا ہے، جہاں ہر قسم کے پھل ہیں اور کتنی بستیاں ہیں جو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کے امراء اپنے سامان تعیش پر ناز کرتے تھے، پھر انہیں ان میں بسنا نصیب نہ ہوا۔
اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جب تک کوئی نبی نہ آ جائے اور کسی بستی کے لوگ ظلم کی روش اختیار نہ کر لیں وہ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ رکوع نمبر 10 میں اور آیت نمبر 61 سے 75 تک بیان کیا گیا۔ جن لوگوں سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور جنہیں دنیا میں فائدہ اور آخرت میں گرفت مقرر ہوئی، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس دن ان سے کہا جائے گا، کہاں ہے تمہارے بنائے ہوئے میرے سب شریک؟ ان کا جواب ہوگا کہ انہوں نے ہمیں بہکایا تھا، لیکن اس دن وہ ان کی پکار کا کوئی جواب نہ دیں گے۔ ان لوگوں کو اس دن سب کچھ نہ سوچے گا، لیکن ایمان اور عمل صالح کے مالک نجات پانے والے ہوں گے۔ تیرا رب ظاہر و باطن سب کچھ جانتا ہے، حکم اسی کا ہے۔ اگر وہ قیامت تک کے لیے تاریکی کر دے تو کوئی روشنی لانے والا نہیں، اگر وہ قیامت تک دن کر دے تو کوئی تاریکی لانے والا نہیں۔ اس دن رات کو سکون کے لیے اور دن کو کسب معاش کے لیے بنایا ہے۔ مغرور قریشیوں کو قارون کی مثال سے سمجھایا۔ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 76 سے 82 تک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دور نبوت میں ہر محاذ پر باطل کے خلاف سرگرم رہے اور منکرین آخرت کے ساتھ لڑائی لڑتے رہے۔ ان کا یہ کردار فرعون و حامان کے سامنے کلمہ حق بلند کرنے اور سرمایہ واری کے نمائندہ قارون کی سرزنش اور قوم کی بے اعتدالیوں پر صبر و تحمل کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ قارون سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کو قرآن کریم نے نہایت حسین طرح میں بیان فرمایا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار اور ایک غریب انسان تھا۔ کاروبار میں ایسی برکت اور ترقی ہوئی کہ بے بہا خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس کی چابیاں سنبھالنے کے لیے ایک طاقتور جماعت کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ اس سے یہ کہا گیا کہ تکبر و اٹراہٹ نہ کر، یہ اچھی صفات نہیں ہیں۔ بے شک اللہ تکبر و اٹراہٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس طرح اللہ نے مال و دولت کی فراوانی عطا فرما کر تم پر احسان کیا ہے، تم غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ تعاون کر کے مخلوق خدا پر احسان کا مظاہرہ کرو اور اپنے مال و دولت کی بنیاد پر فتنہ و فساد پھیلانے سے باز رہو۔ مگر اس نے اللہ کی عطا و احسان کو تسلیم کرنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سب مال و دولت میرے تجربہ اور کاروباری سوجھ بوجھ کا نتیجہ ہے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اسے آر دلائی تو اس نے انتقامی کارروائی کے طور پر ایک فاحشہ بدکار عورت کو پیسے کا لالچ دے کر موسیٰ علیہ السلام کی کردار کشی کرنے کے لیے بدکاری کا الزام لگوانے کی کوشش کی، جس پر موسیٰ علیہ السلام نے دعائے در کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قارون کو سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے کتنے بدکار افراد اور قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، وہ طاقت و قوت میں اس سے بھی زیادہ تھے۔ ایک مرتبہ قارون غرور و تکبر کا پیکر بن کر خوب بن سون کر نکلا اور لوگ اس کے وسائل کی فراوانی اور شان و شوکت کو دیکھ کر بہت متاثر ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اس پر اپنا عذاب مسلط کر کے زمین کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو نکل جا، اور اس طرح اسے اس کے مال و دولت اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اس کے مال و دولت اور خدام و حمایتی اسے اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے، اور دنیا پر یہ واضح ہو گیا کہ مالی وسعت و آشائش بھی اللہ کے حکم سے ملتی ہے، اور رزق میں تنگی اور کمی بھی اللہ کے حکم سے آیا کرتی ہے۔ قارون کے مرتبہ کی تمنا کرنے والے کہنے لگے، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی دھنس جاتے۔ آخرت میں کامیابی والے وعدہ الہی، یہ آیت نمبر 83 سے 88 تک بیان کیا گیا۔ قارون کے واقعہ کے اختتام پر اور اس رکوع کے شروع میں
قرآن ایک اہم نصیحت کرتا ہے، اے لوگوں، آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو ملک میں بڑا بننے اور فساد کا ارادہ نہیں رکھتے، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ بے شک وہ قادر مطلق جس نے آپ پر قرآن کی تبلیغ فرض کی ہے، وہ آپ کو مکہ لے جائے گا۔ قرآن تم پر نازل کیا گیا ہے، تم ہرگز کافروں کی طرفداری نہ کرنا، انہیں اپنے رب کی طرف بلانا، شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اس کے سوا سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ حکم اسی کا ہے، تم سب کو اس کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ کیجیے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہر چیز فانی ہے، اسی اللہ کے فیصلے کائنات میں نافذ ہوتے ہیں، اور تم سب لوٹ کر